اسرائیل نے 1.6 بلین ڈالر کا بجٹ ایران کو تباہ کرنے کے لیے لگا دیا ہے۔ ایران کی ایئر فورس کو خصوصی بجٹ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ موساد کو کافی پرائورٹائز کیا گیا ہے تاکہ ایران کے نیوکلیر ویپنز کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے۔ ناظرین گرامی، میں نے آپ کو اس حوالے سے مکمل ویڈیو بنا کر دی تھی کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ ایران کے نیوکلیر ویپنز کو تباہ کرے۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر فریکوینٹ الیکشنز ہوئے، پچھلے 2-3 سال کے اندر 3-4 مرتبہ الیکشنز ہوئے، جہاں 2 مرتبہ جو نیتن یاہو تھے وہ پی ایم بن گئے اور تیسری مرتبہ جو نفتالی بینٹ پی ایم بن گئے۔ اب نفتالی بینٹ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نفتالی بینٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی مختلف پارٹیز کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ اگر تو یہ 1.6 بلین ڈالر کا بجٹ جو ہے ڈیفنس کا جو ایران کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل نے لگایا ہے، اگر تو ان کی پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے تو نفتالی بینٹ اپنی سیٹ کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر براجمان رہے، اور اگر یہ بجٹ فیل ہو جاتا ہے، یہ بجٹ اگر پاس نہیں ہوتا تو نفتالی بینٹ بھی گھر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ان کا بجٹ فیل ہوگا، نفتالی بینٹ بھی اپنا ساز و سامان باندھیں گے اور اپنے گھر کی طرف چل دیں گے۔ ناظرین گرامی، اس تمام تر ہلچل کو دیکھ کر اسرائیل نے کل حزب اللہ کے ٹھکانوں پر سیریا کے اندر کارروائیاں کری تھی، جس میں حزب اللہ اور ایران کا کافی نقصان ہوا تھا۔ لیکن آج ایران نے بہت بڑا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ایران کو نقصان پہنچانے کی کوششیں اسرائیل اور اس کے ہواری دوست کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہم نے بھی اپنی جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تیز کر دیا ہے اور ہم بہت جلد جو ہے اسرائیل کو سرپرائز دیں گے۔ معاملات کیا ہیں، تمام تر چیزوں کو آج ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، بات یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا پتہ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے خود دیا تھا اور امریکہ سے مانگ کری تھی کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اب بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے بہت زیادہ کارروائیاں کی ہیں سیریا کے اندر۔ اسرائیل کے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کارروائیوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے F-35 F-16 ایڈوانس جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں ایران کے انٹرسٹ کے خلاف۔ اس کے علاوہ ایران کے اوپر آئندہ 1-1.5 ہفتے کے اندر بڑا حملہ ہوگا، یہ اسرائیل کے اندر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے 1.6 بلین ڈالر کا بجٹ اپروو کیا ہے صرف اپنے جو ہے ایران کو تباہ کرنے کے لیے، ایران کے نیوکلیر ویپنز کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے، عام لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیل کی انٹینشن کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایران نے بھی تیاری کی ہوگی۔ ایران نے اسرائیل کے اس کرائسس کو، اس جو پرابلم کو، اس ایشو کو فیس کرنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی ہے۔ آج ایران کے جو ملٹری کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد اسرائیل کو سرپرائز دیں گے۔ اب سرپرائز کس طرح کا ہو سکتا ہے، ذرا ہم موٹا موٹا اندازہ لگا۔ سرپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے جو بحری وارشپ ہے یا پھر تھوڑے بہت ان کی کارگو جاتی ہے پرشین گلف سے یا گلف آف عمان سے، تو ایران سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچائے، جس طرح انہوں نے مارچ، مئی، جون کے مہینے میں مختلف ممالک کے جو کارگو جہاز تھے، ساز و سامان والے جہاز تھے، پرشین گلف پہ ان کو ہٹ کیا تھا۔ تو ٹھیک ویسے ہی ایران ان کو اٹیک کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو ڈائریکٹ ایران ہٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن حماس کو یا پھر حزب اللہ کو ویپنز دے سکتا ہے اور اپنے جنگجو وہاں پر بھیج سکتا ہے سیریا کے اندر، جو اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ ویپنز یا میزائل اٹیک کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کے جو ڈیفنس چیف ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ حزب اللہ ہمارے اوپر ایک دن کے اندر 4000 میزائلیں گرا سکتا ہے۔ تو اب اس کی کیپیسٹی ان 4000 میزائلوں سے بھی زیادہ بڑھائی جائے گی اور ایران اس میں حزب اللہ کی مدد کرے گا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریا کے اندر بہت سارے میزائل حملے ہو رہے ہیں اور ایران اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ایران بھڑک گیا ہے۔